إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق سعد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الرباط والمرابطین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے یہ کائنات پیدا کی ہے اور بالخصوص حضرت انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے یہ نظام بنایا ہے کہ دو قوتیں حق اور باطل آپس میں متحارب چلی آ رہی ہیں۔ حق و باطل کا معرکہ گرم ہے، کبھی حق غالب آتا ہے اور کبھی باطل اس کو تھوڑا سا عروج ملتا ہے، لیکن بالآخر جیت اور کامیابی، سرفرازی، فتح یہ ہمیشہ حق کو ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم حق کے ذریعے باطل کو مارتے ہیں، وہ اس پہ ایسی ضرب کاری لگاتا ہے کہ اس کا نشان ہی مٹ جاتا ہے، وہ شکست فاش سے دو چار ہوتا ہے باطل، اور حق کو اللہ تعالی سرفرازی، فتح اور کامیابی نصیب کرتا ہے۔ اس حیثیت سے اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن جو اللہ کی راہ میں
الہی کلمت اللہ کے لیے، اپنے مسلم ملک کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو اس میدان میں قدم رکھتا ہے اور اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، تو اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ سودا کس بات پہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آپ کو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ پہلی شرط اس کی یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح رباط، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک الرباط عندی، میرے نزدیک رباط یہ اصل الجہاد و فرعہ، یہ جہاد کی بنیاد ہے اور اس کی بہترین فرع ہے۔ یہ رباط کیا ہے؟ رباط کا معنی ہے اپنے آپ کو روک رکھنا، پابند کرنا، ڈیوٹی پہ قائم رکھنا اپنے آپ کو۔ کس کام کے لیے؟ مسلمان لشکر کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جو لوگ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، جو لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے روک رکھا ہے، ہر وقت چوکس کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو ان کا یہ عمل رباط اتنا پسند ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن کے لیے اللہ کی راہ میں مسلمان لشکر کی حفاظت کے لیے، مسلمان سرحدوں کی، بلاد اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ دنیا کی تمام تر دولتوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کا رباط، ایک دن اور ایک رات مسلمان سرحدوں کا پہرا دینا، بلاد اسلامیہ کی سرحدوں کا پہرا دینا، مسلمان لشکر کی حفاظت کے لیے پہرا داری کرتے ہوئے رات جا کر گزارنا۔ فرمایا خیر من صیام شہر و قیام ہی، فرمایا ایک مہینے کے روزے رکھنے اور ایک مہینے کا قیام کرنے سے بہتر ہے۔ یہ شخص جو یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اگر اسی دوران اس کو اللہ رب العزت شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس کے لیے یہ انعام ہے کہ مسلم شریف کی اسی روایت میں فرمایا وَإِمَّاتَ، اگر اسی دوران رباط کے دوران مسلمان لشکر کا پہرا دیتے ہوئے، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر یہ شخص شہادت کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، جام شہادت نوش کر لیتا ہے، تو فرمایا وَإِمَّاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ،
اس دوران اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا یہ نیک عمل قیامت تک کے لیے جاری رہتا ہے، گویا کہ قیامت تک اس نے یہ ڈیوٹی دی۔ اور پھر وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اللہ اس کا رزق جاری کر دیتے ہیں جو شہداء کو ملتا ہے۔ وَأُمِنَ الْفَتَّانِ، اور ایسا شخص قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ مرابط کا، بلاد اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ محافظ، مجاہد، سپاہی، جانباز، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، عینانی لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے اور اس سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو، اس میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، پھر اپنے رب کی پکڑ کو یاد کرے اور اللہ سے استغفار کرے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ اور جب یہ آنسو اللہ رب العزت کو کتنے پسند ہیں، مشہور حدیث آپ نے سنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن جن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش عظیم کا سایہ ملے گا، جب اس سخت ترین دن میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کے انعامات کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کتنے احسان کیے اور میں اپنے رب کا کتنا ناشکرا اور نافرمان ثابت ہوا، یہ یاد کر کے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اس کے یہ آنسو ایک تو اس کے نامہ اعمال کی، گناہوں کی سیاہی کو دھو دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا پسند ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ تو فرمایا، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، دنیا میں کوئی مفاد، دنیا میں کوئی ہمارے مطلب کی چیز نہیں ملی تو ہم روئے، ہمارا مقصود نہیں ملا، پسند کی جاب نہیں ملی، پسند کا رشتہ نہیں ملا، اپنی پسند کی چیز نہیں ملی جو ہم چاہتے تھے، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، تو ہم روئے۔ لیکن کیا کبھی ہم اپنے گناہوں پہ بھی ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے روئے؟ کیا ہمیں کبھی اس بات پر بھی رونا آیا کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، کہیں ہم جنت سے پیچھے نہ رہ جائیں، جنت جیسی نعمت ہم سے چھن نہ جائے؟ کیا کبھی ہم اس بات پر بھی روئے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری فرمایا، دوسری آنکھ وہ ہے وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات جاگ کر گزارتی ہے۔ وہ مجاہد، وہ سپاہی، وہ جانباز جو مسلمانوں کی فوج کا پہرا دیتے ہوئے، مسلمانوں کی سرحد کا پہرا دیتے ہوئے رات کو جاگ کے، ہر وقت الرٹ جاگ کر رات گزارتے ہیں، ایسے مومن اور موحد مجاہدین، مرابطین، ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ کس قدر، ان کا عمل کتنا عظیم عمل ہے کہ جب یہ جاگ جاگ کر خطرات کے سامنے کھڑے ہو کر، سامنے سے اسلحہ اور بارود کی بارش ہو رہی ہے، یہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر یہ مسلمان بلاد اسلامیہ کی سرحدوں کا پہرا دے رہے ہیں، اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے مسلمان اس ملک میں آرام سے سوتے ہیں،
مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس پر اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے کہ ہم ان کے احسان کی قدر کریں، ہم وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ان کو دفاعی اسلحہ، دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے پر جو ریاست کام کر رہی ہے، ہم اس ریاست کا ساتھ دیں۔ ہم یہ لوگ جو اتنا بڑا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ہماری خاطر ہم ان کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں، ہم ان کو دوسروں کے سامنے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی حوصلہ شکنی کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم ان کی اور ان کے بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور ہم ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور بلاد اسلامیہ کی اور بلاد اسلامیہ کے باسی مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر، فتنے اور خطرے سے محفوظ فرمائے۔ اس عمل کے اندر جو لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہاں ان کا علاج معالجہ کرنے کے لیے جو ڈاکٹر حضرات ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کو تعلیم سکھانے کے لیے جو معلم حضرات تعلیم دے رہے ہیں، ان کو جماعت امامت کروانے کے لیے جو ائمہ کرام ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، ان کو ڈی گریڈ کرنا اور ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنا، یہ حرام ہے۔ مسلمان مجاہدین، سیکورٹی فورسز اور مسلمان جو یہ رباط کا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کے باسیوں، ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنا، منفی ڈس انفارمیشن وہ پھیلانا، ان کے بارے میں بددلی پھیلانا، دشمن کی فوج کے سامنے ان کو کمزور قرار دینا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمان ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور پھر جو قوانین ایسے حالات کے اندر وقت کی حکومت وضع کرتی ہے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، مسلمان بلاد کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی مصلحت کے لیے، تو حکمرانوں کا بھی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی ان کوششوں کو سراہنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جو مصلحت وہ سمجھتے ہیں وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ذہن میں کوئی بات ایسی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسا، وہ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہتر سوچتے ہیں ملک و قوم کی فلاح کے لیے، ملکوں کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان کی بھی رہنمائی فرمائے، اور ان کی بھی ان جہود کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جل شانہ ان فتنوں کے دور میں تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت کرے، کسی بھی قسم کے نقصان اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائی اور عزیزو، ایسے حالات کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کہ مومن مسلمان بلاد اسلامیہ کے باسی اپنی صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، اپنے آپ کو تفرقے اور اختلاف سے بچائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو، تنازع میں نہ پڑو۔ اگر تم آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے،
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایسے حالات میں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو مسلمان ایسے حالات میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کا تعاون کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی مصیبتیں اور تکلیفیں دور کر دے گا۔ من یسر علی معسر، جو آدمی کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، ان کے کام آتا رہتا ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہو، اور ہر ایسے کام سے بچیں جو ہمارے لیے بھی نقصان کا باعث ہو، ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہماری قوم کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم احفظ الكويت واهلها حكومة وشعبا والمقيمين عليها۔ اللهم احفظنا جميعا من كل سوء ومكروه۔ اللهم احفظ المرابطين لها، اللهم احفظ المرابطين لها۔ اللهم انت الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين۔ اللهم انك انت الله لا اله الا انت، اللهم انت ربنا، اللهم انت مولانا، اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه۔ اللهم احفظ الكويت وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحے درست کر لیں۔